محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے FGN چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور جو کچھ ہم علم کی باتیں سیکھے سمجھے اس پر مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ابتداً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے آج بھی توجہ کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے سلسلات دیکھتے اور سنتے ہیں۔ پیارے FGN چینل کے ناظرین، آج کا معاشرہ اس قدر خراب ہو چکا ہے کہ تھوڑے سے وقت کے لیے بجلی اگر چلی جائے تو ایک دوسرے کو گالیاں نکالنے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ سب کرنے کے بجائے مسلمان کو انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا یہ ذہن بھی بنائے کہ بجلی گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کی وجہ سے مجھے اللہ کو یاد کرنے کی توفیق ملی اور مجھے ثواب کمانے کا موقع بھی تو ملا، مزید مجھ پر اللہ پاک کی رحمت کا نزول بھی ہو گیا۔ تو بسا اوقات آدمی کا ذہن بن جاتا ہے اور وہ نیت بھی کر لیتا ہے کہ آئندہ مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون میں پڑھوں گا اور صبر سے کام لوں گا، لیکن جب صبر کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت صبر بھول جاتا ہے اور جانے انجانے میں سامنے والے کو بھی بہت کچھ کہہ ڈالتا ہے۔ کبھی کہیں جاتے ہوئے ٹریفک جام ہو جاتا ہے تو ہارن بجا بجا کر وہ دوسروں کو بھی پریشان کر دیتا ہے اور دیگر لوگ بھی دیکھم دیکھی میں شور مچاتے ہیں۔ کوئی کہیں سے گزر رہا ہوتا ہے تو غلطی سے اس کی ٹھوکر لگ جاتی ہے، دھکا لگ جاتا ہے تو لوگوں میں لڑائی تک کی نوبت آ جاتی ہے، سامنے والے کو بولا جاتا ہے کہ دیکھتا نہیں ہے، اندھا ہے، اور اس طرح کے جملے سے اس کا دل دکھاتے ہیں۔ تو پیارے FGN چینل کے ناظرین، آج ہمیں بات کرنی ہے صبر کے متعلق بھی، اور بھی دیگر اس میں باتیں ہوگی، تو آپ ہمارے ساتھ شامل رہے، انشاءاللہ الکریم بہت ساری باتیں ہم سنیں گے۔ آج کے اس پروگرام کے ہمارے مہمان ماشاءاللہ رکن ہند مشاورت حاجی شبیر عطاری صاحب ہیں۔ کیسے حضور، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ آپ عبداللہ بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ ان کو بھی ہمارے سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ حاجی صاحب، آپ کیا فرمائیں گے حضور یہ صبر کے متعلق؟ آج کے اس معاشرے میں صبر کس طرح سے ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا خلاصہ ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ جی فضیلتیں تو بے شمار ہیں، بے شمار قرآن و حدیث میں اس کی فضیلتیں آئی ہوئی ہیں۔ جی اتنی فضیلت کہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے صبر کرنے پر ایسے ایسے ثوابات ملتے ہیں کہ بعض مرتبہ بندہ عمل کے ذریعے بھی ان کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، آنے والی آزمائش پر صبر کر کے ان درجات کو پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ پاک کے نیک بندوں اور نیک بندیوں کا انداز صبر کرنے والا بے مثال ہوتا ہے۔ ان کے صبر کے جب واقعہ سنتے ہیں نا تو ان کو سن کر الحمدللہ ہمیں بھی صبر کرنے کا ذہن بنتا ہے، صحیح فرما رہے ہیں۔ کیونکہ فضیلت سننے سے بھی ذہن بنتا ہے، جی مگر جب اس طرح کے واقعہ سنتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے اور بندیاں کیسا صبر کرتے تھے، جذبہ ملتا ہے اور ذہن بھی بنتا ہے۔ آج میں ایک اللہ کی نیک بندی کا ذکر خیر کروں گا جن کا نام ہے حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی والد صاحب امیر المؤمنین پہلے خلیفہ سبحان اللہ، اور ان کی شہزادی حضرت اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا زبردست ایک صبر والا، ایسا صبر والا کہ واقعی آج کے دور میں ایسا صبر والا واقعہ ملنا مجھے تو لگتا ہے امپاسبل، اچھا، ہاں مطلب ناممکن کے قریب لگ رہا ہے کہ ایسا کوئی صبر کر کے بتائیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، اپنی شہادت کے 10 دن پہلے، یہ آپ کے شہزادے تھے، اپنی والدہ کی بیماری کی حالت میں ان کے پاس حاضر ہوئے جی، اور عرض کی اے امی جان آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ابھی میں اپنے آپ کو بیماری کی حالت میں پاتی ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مرنے میں عافیت ہے؟ بولی شاید تم میری موت کو پسند کرتے ہو، لیکن جب تک 2 باتوں میں سے ایک نہ ہو جائے میں موت کو پسند نہیں کروں گی، یا تو تم شہید ہو جاؤ اور میں صبر کروں، یا دشمن کے مقابلے میں کامیابی حاصل کرو کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ صابرہ و شاکرہ ماں کو جب اپنے شہزادی کی شہادت کی خبر ملی تو رضائے مولا پر راضی رہتے ہوئے فرمایا میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے حوالے نہ کر دیا جائے، انہیں غسل دیا جائے، خوشبو لگا کر کفن پہنایا جائے، پھر دفن کر دیا جائے۔ کیا ہمت تھی، گھر میں میت ہونا کیسی حالت ہوتی ہے، مگر ان کا رضائے مولا پر راضی رہنا، جس میں میرے رب کی رضا اس میں میری رضا، میرے رب نے جو چاہا وہ کیا اور جو کیا سو بہتر کیا، یہ سوچ ہوتی تھی نا۔ کچھ ہی دیر بعد عبد الملک کا خط آیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک میت ان کے گھر والوں کے حوالے کر دی جائے۔ انہیں حضرت بی بی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا، پھر غسل دے کر پاک و صاف کر کے خوشبو لگا کر دفن کر دیا گیا۔ حضرت ایوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ حضرت بی بی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفنانے کے بعد صرف 3 دن زندہ رہی۔ ایک قول کے مطابق مکہ پاک کے قبرستان میں ماں بیٹے دونوں کی مبارک قبریں ایک دوسرے کے برابر میں بنی ہوئی ہے۔ تو عبداللہ بھائی بات ہو رہی تھی صبر کی، اس واقعی اس حکایت سے سیکھنے والی بات ہے کہ حضرت سیدتنا اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے کس طرح بیٹے کی شہادت پر بد اخلاقی کے باوجود صبر سے کام لیا، اور واقعی یہ ان کا حصہ تھا صحیح کہ فرمایا، یہ صبر کر گئے، یعنی میت کا معاملہ اور بیٹے کی میت کا معاملہ، اور تمنا کیا تھی بیٹا شہید ہو۔ اتنا سارا دل مضبوط رکھنا، شہادت کی خواہش کرنا اور صبر کرنا، یہ آج کے دور میں تو اس طرح کی بات پائی نہیں جاتی۔ بالکل صحیح فرما رہے حاجی صاحب، بلکہ یہ تو ان اپنے بیٹے کی شہادت کے وقت بھی اتنا صبر، پھر ہم آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو جن کے گھر پہ انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے گھر کی جو خواتین ہوتی ہے ان میں جو ماحول بنا ہوتا ہے، بالخصوص پردے کا ماحول جو ہوتا ہے وہ بھی بڑا ڈسٹرب چل رہا ہوتا ہے، تو یہ پردہ بھی اس میں ہمیں جب انتقال گھر میں کوئی کر گیا ہے تو کس طرح سے اسلامی بہنوں کو پردے کا بھی انتظام کرنا ہے، اس کے حوالے سے بھی حضور آپ کچھ فرمائیں کہ یہ بھی ضروری ہے۔ ارے پردے کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، صحابی رسول جی، حضرت سیدتنا ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مارکے کے موقع پر ان کا بیٹا شہید ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے چہرے پر نقاب ڈالے پردے کی حالت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ اس پر کسی نے حیرت سے کہا اس وقت بھی آپ نے منہ پر نقاب ڈال رکھا ہے؟ اللہ اللہ، کہنے لگی کیا جملہ ہے، اسلامی بہنوں کے لیے، اسلامی بھائیوں کے لیے سمجھنے والی باتیں، اسلامی بہنوں کو خاص کہ غم یا پریشانی یا میت کا معاملہ ہو کیسے پردہ کرنا چاہیے، خوشی میں بھی پردہ ہونا چاہیے، غم میں بھی پردہ ہونا چاہیے۔ آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ اللہ اللہ، کیا جملہ تھا، اس جملے پر قربان نا، ماشاء اللہ، میں نے بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ اللہ ان کا صدقہ ہمیں نصیب کرے کہ انسان اپنے کسی عزیز کے جانے پر جزع فزع کرنے کے بجائے صبر سے کام لے۔ بے صبری کرنے والوں کے لیے
واقعی بڑا نقصان ہوتا ہے، بالکل صحیح بڑا فرمایا۔ نقصان ہوتا ہے، اس میں فائدہ ہے ہی نہیں۔ اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اب دیکھیں عبداللہ بھائی، میت جو ہے نا یہ ہونی ضرور ہے۔ جو دنیا میں آیا اسے دنیا سے جانا ہے، یہ طے ہے۔ بندہ آیا ہے مرنے کے لیے، بعض مرتبہ کہتے ہیں نا سمجھانے کے لیے، چیز بنی ہے ٹوٹنے کے لیے، پھوٹنے کے لیے، کپڑا بنا ہے پھٹنے کے لیے، ایک سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے۔ بندہ پیدا ہوا ہے نا، مرنا ضرور ہے۔ بعض مرتبہ یہ جملہ کہا جاتا ہے، عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے کہ یہ جوانی میں چلا گیا، فلاں عمر میں چلا گیا۔ اب جو ٹائم اس کی زندگی کا لکھا ہوتا ہے نا، جو ٹائم فکس ہے اس کی موت کا، جی، 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ اگر ہو، 1 سیکنڈ کا اگر کروڑواں حصہ ہو نا، تو اس سے پلس بھی نہیں ہو سکتا، اس سے مائنس بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ، جو ٹائم لکھا ہے اسی وقت میں اس کی موت آنی ہے، یہ طے ہے۔ اب غم کس کو نہیں ہوتا؟ ظاہر سی بات ہے گھر میں میت ہو تو غم تو ہوتا ہے، صحیح، مگر کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے، صحیح، صبر کر کے اجر کمانا ہے۔ کیونکہ واویلا مچانے سے، بے صبری کرنے سے کیا گیا ہوا شخص واپس آیا ہے کبھی؟ نہیں یار، کیا آپ بہت روئے، بہت دھوئے، سر پچھاڑے، ادھم کود کر دیا آپ نے، اور وہ مردہ زندہ ہو گیا؟ وہ بھی جائے گا تو مسئلہ ہو جائے گا، اللہ، گھر والے پریشان ہوں گے، صحیح یہ کیسے کھڑا ہو گیا؟ تو اب سمجھنے والی بات ہے کہ اب موت آنی ہے نا، تو جانا ضرور ہے۔ صحیح، اب گھر سے آج ان کی میت اٹھی ہے، کل ان کی اٹھے گی، پرسوں اپنا نمبر بھی لگنا ہے۔ صحیح، تو خیر محبت میں غم ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، رونا بھی آتا ہے، مگر چلانا، کہتے نا آوازیں بلند کرنا، وہ زور زور سے بولتے ہوئے رونا، اس کی فضیلتیں بیان کرتے کرتے رونا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بالکل آج کے دور میں تو حاجی صاحب بڑا عجیب ماحول بن چکا ہے، یعنی اس طرح سے یہ بہنیں جو ہوتی ہے وہ اس طرح سے چیخیں مار رہی ہوتی ہے، اور بہت بڑا گناہ کا کام یہ اپنے اوپر ڈال رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں آپ فرمائے حضور کہ کیا انتقال پر رونا چاہیے، اور کس طرح سے غم کا اظہار کرنا ہے، کیا ہے حضور اس پر؟ اگر کسی کا گھر میں انتقال ہو جائے تو اپنے آپ کو کس طرح سے، کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے، اس کے بارے میں حضور فرمائے۔ دیکھیے شادی ہوتی ہے نا، جی حضور، پہلے سے تیاری ہوتی اچھا، ہے، ٹھیک ہے؟ میت میں پہلے سے تیاری نہیں ہوتی، تو ہمیں اس کی بھی تربیت ہونا چاہیے، ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ FGN چینل ہماری ہر موضوع پر، ہر ٹاپک پر تربیت کرتی ہے۔ سبحان اللہ، تو ہمیں دیکھیے میت ہونی ہے نا، یہ تیاری میں رہنا ہے، کہہ کر نہیں پتہ چلے، طے نہیں ہوتا کہ اس ٹائم پر اس کی میت ہوگی، یا 60 سال پورے ہو گئے اب اس کی میت ہو جائے گی، کبھی بھی موت ہو سکتی ہے۔ صحیح، بس ہمیں ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ اب رونا آتا ہے، اچھا، اس سے انکار نہیں کر سکتے، اور رونا منع بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، محبت ہے، پیار ہے، ظاہر سی بات ہے بیٹے کا انتقال ہوا تو ماں کو رونا تو آئے گا نا، غم تو ہوگا نا، صحیح، مگر اب اس میں ماتم کرنا، نوحہ کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، حدیث پاک میں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو اپنے منہ پر تماچے ماریں، گریبان چاک کریں، اور زمانہ جاہلیت کی طرح واویلا مچائیں، وہ ہم سے نہیں۔ اللہ، مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، میت وغیرہ پر منہ پیٹنے، کپڑے پھاڑنے، رب تعالیٰ کی شکایت، بے صبری کی بکواس کرنے والا ہماری جماعت یا ہمارے طریقے والوں سے نہیں ہے، یہ کام حرام ہے۔ اللہ، ہاں، یہ کام حرام ہے، ان کا کرنے والا سخت مجرم ہے۔ مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں، اس حدیث کی تائید قرآن کریم فرما رہا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہے ہم اللہ کے مال ہے اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا۔ اسی لیے شہدائے کربلا کے اہل بیت اطہار علیہم رضوان نے تازیست یعنی زندگی بھر یہ حرکتیں نہیں کی۔ ان سے بڑا غم اگر کہا جائے میت کے حوالے سے کس پر آیا ہوگا کہ سامنے بیٹے کی بھی میت ہے، جوان بیٹا، پھر چھوٹا ننا منا علی اصغر، پھر اچھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شہید ہو گئے، بچا مرد کون پورے قافلے میں؟ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بھی بیمار تھے، اب بچا کوئی مرد نہیں تھا، پھر بھی ان اللہ کی نیک بندیوں نے بڑا صبر کے ساتھ کہنا، کتنا بڑا ہے، کتنا جیسے ان کے لیے تو قیامت کا ماحول ہو گیا نا، ان کا صبر کرنا۔ وہ ایک شعر بھی امیر علیہ سنت کا نا کہ بے بسی میں بھی حیا باقی رہی، بے بسی میں بھی
حیا باقی رہی ان حسینی پردہ داروں کو سلام. سبحان اللہ. نے ایسے موقع پر بھی پردہ بھی سلامت رکھا اور شکوے شکایت نہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہی. تو ہمیں تو اللہ ان کا صدقہ عطا فرمائے آمین، اور صبر کرنے کی اللہ پاک ہمیں آمین. توفیق عطا فرمائے. اب اس میں رونا جو آتا ہے نا، اس پر کنٹرول نہیں کر سکتے نا، ظاہر سی بات ہے رونا آ رہا ہے. شاید حاجی صاحب اس میں ایسی بھی سوچ ہو کہ اگر اس طرح سے رونا دھونا نہیں مچائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ بھی ہو شوہر سکتا ہے. چلا گیا ہے اور یہ بالکل خاموش ہے، اگر اس طرح سے حرکتیں نہیں کریں گے تو لوگ یوں کہیں گے ان سے محبت ہی نہیں تھی. یعنی دکھانے کے لیے بھی حرکت ہاں، کرنی ایسی پڑتی ہے. شاید کرتے ہو حضور، اس اللہ پہ بھی بہتر جانے. ہم ویسے تو کہہ نہیں سکتے کہ دکھاوے کے لیے، مگر جو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے اسے بھی غور کرنا چاہیے. ایسا ضروری تھوڑی کہ میت ہوئی تو رونا ہی پڑے گا. اچھا. اگر آ رہا ہے رونا ہوں. آٹومیٹکلی آ رہا ہے، جی. الگ چیز ہے. مگر ایک خواہ مخواہ بس لوگوں کو دکھانے، اب غور کرے میں رو کیوں رہا ہوں، دکھانے کے لیے. تو پھر غور کرنا چاہیے اس کا انجام کیا ہوگا. اللہ. تو اب رونے سے منع نہیں کیا گیا، اگر آتا ہے آٹومیٹکلی، جیسے کہ آواز سے رونا منع ہے. اچھا. جو آوازیں نکالتے ہیں نا، رونا آ رہا ہے، رونا آنسوؤں سے ہوتا ہے. اس میں عبداللہ بھائی آواز سے رونا منع ہے، اور آواز بلند نہ ہو تو اس کی ممانعت نہیں. اب تھوڑی بہت آواز نکل رہی ہے، اس کو بلند نہ کریں اچھا. تو یہ منع نہیں ہے. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر بقا یعنی آنسو بہائے تھے. اچھا. جیسا کہ جی. حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو سیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر گئے. تو یہ وہ وقت تھا کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانکنی کے عالم میں تھے. کون؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے. یہ منظر دیکھ کر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی روتے ہیں؟ کیا آپ بھی روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن عوف، میرا رونا شفقت کی وجہ سے ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ جب چشمان مبارک سے آنسو بہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہو گئے، آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غم زدہ ہے، مگر ہم وہی بات زبان سے نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب عز و جل خوش ہو جائے، اور بلا شبہ ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے بہت زیادہ غمگین ہے. کیا پیاری تربیت کی ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، پریکٹیکل تربیت نا. اچھا، یہ صحابہ اکرام کا بھی انداز دیکھیں، سوال کر لیتے تھے، اور ان کا سوال کرنا جو نا یہ رہتی دنیا تک ساری امت کے لیے بڑی رہنمائی ہوتی تھی. بالکل فرمایا. تو ان کا سوال کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں، تو ان کے سوال پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ یہ رونا شفقت کی وجہ سے ہے. اور اس کے بعد جب دوبارہ آنسو بہیں، کیا پیاری بات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غم زدہ ہے. واقعی باپ کا دل تو غم زدہ ہوگا نا. بالکل. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو دل پاک و صاف تھا. ان کے صدقے اللہ ہمارا دل روشن کرے. مگر ہم وہی بات زبان سے نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب عز و جل خوش ہو جائے. تو ہمیں بھی ایسا غم کا، پریشانی کا معاملہ ہونا تو وہ بات کرنی چاہیے جس سے میرا رب راضی ہو جائے. اسی لیے کہا جاتا ہے جب کوئی غم، پریشانی، ٹینشن آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ صبر بھی نصیب ہوگا، ثواب بھی نصیب ہوگا. صبر کر کے ہم الحمدللہ ثواب کمانے میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بالکل آپ نے بہت معلوماتی باتیں ارشاد فرمائی حضور. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت قریب کا رشتہ دار ہوتا ہے، یا وہ بہت ہی جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، یا کوئی سگا بھائی ہے، یا بیوی کے لیے شوہر ہے، یا شوہر کے لیے بیوی ہے، ماں باپ ہے، جو بھی یہ جو قریب کے رشتہ دار ہوتے ہیں حضور، جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے نا تو غم کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی بے اختیار میں ایسی کوئی حرکت ہو جاتی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ کبھی کبھی بے اختیاری میں یہ چیزیں ہو جاتی ہے. تو حضور اس کی تو اجازت ہے یا یہ کریں گے تو چل جائے گا؟ کیا ہے اس کا حضور آپ فرمائیں گے اس کے حوالے سے؟ اب اس میں بے اختیاری طور پر کوئی اختیار کے ساتھ تو ہوتا نہیں ہے جی. بے اختیار میں بھی تو ہمیں قابو رکھنا پڑے گا نا. اس سے انکار نہیں کرتے کہ میت ہو رہی ہے گھر میں اور غم نہ ہو، اچھا. مگر کیا کرنا پڑے گا؟
کنٹرول رکھنا پڑے گا. اب یہ میت کے ٹائم پر بال نوچنا، سر پر ہاتھ مارنا، رونا، یعنی ایسے انداز میں رونا کہ آوازیں بلند ہو جائیں، چلانا، جیسا تیسا بولنا. جیسے کسی کے یہاں پر جوان کا انتقال ہو گیا، بعض عورتیں ہو سکتا ہے بڑی عمر والی یا جوانوں میں بھی اللہ خیر کا معاملہ کریں، یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ کو بھی نیک بندوں کی ضرورت ہے. اب اللہ کے بارے میں یہ جملہ کہنا کہ اللہ کو ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو محتاج قرار دینا کہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے، یہ کہاں سے درست ہوگا؟ اس طرح کے جملے بولنا یا اس کو جوانی میں اٹھا لیا، معاذ اللہ اس طرح کے بھی جملے ہوتے ہیں کہ اس کی جوانی پر بھی ترس نہ کھایا. اچھا یہ بھی معاذ اللہ جملہ کہتے ہیں کہ اس جوان کے بدلے فلاں بوڑھے کو اٹھا لیا ہوتا، اس جوان کو چھوڑ دیا ہوتا. یعنی اس طرح کے جملے ہوتے ہیں کہ بعض جملے جو ہے نا یہ کہیں ایمان سے خارج نہ کرتے ہیں، اسلام سے خارج نہ کرتے ہیں. اور یہ واویلے مچانا اور یہ شور شرابے کرنا، اس کے بارے میں تو حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوحہ کرنے والی عورتوں کو قیامت کے دن جہنم میں 2 صفوں میں کھڑا کیا جائے گا. ایک صف جہنمیوں کی دائیں جانب جبکہ دوسری بائیں جانب ہوگی. یہ وہاں ایسی بھونکے گی جیسے کتے بھونکتے ہیں. اللہ خیر کا معاملہ کرے. اب یہ نوحہ اور اس طرح کے معاملات یہ درست نہیں ہیں. اور آخر میں نا میں عبداللہ بھائی اعلیٰ حضرت، ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کی گئی، سوال کیا گیا اگر بے اختیاری میں اپنے عزیز کی موت پر صبر نہ کریں تو جائز ہوگا؟ بے اختیاری اپنے عزیز کی موت پر صبر نہ کریں تو جائز ہوگا؟ ارشاد فرمایا بے اختیاری بنا لیتے ہیں. اچھا بے اختیاری ہوتا نہیں ہے، بے اختیاری بنا لیتے ہیں. ورنہ اگر طبیعت کو روکا جائے تو یقین ہے کہ صبر ہو سکتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیے جا رہے تھے، راہ میں ملاحظہ فرمایا کہ ایک عورت اپنے لڑکے کی موت پر نوحہ کر رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا صبر کر. وہ اپنے حال میں ایسی بے خبر تھی کہ اس کو نہ معلوم ہوا کون فرما رہے ہیں. جواب بے ہدا دیا کہ آپ تشریف لے جائیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. بات کو لوگوں نے اس سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. وہ گھبرائی اور فوراً دربار میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم نہ ہوا کہ حضور منع کر رہے ہیں، اب میں صبر کرتی ہوں. ارشاد فرمایا صبر پہلی ہی بار کرتی تو ثواب ملتا، پھر تو صبر آ ہی جاتا ہے. اس سے معلوم ہوا اگر آدمی صبر کرے تو ہو سکتا ہے. بندہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرے نا تو اسے اللہ نے چاہا تو صبر کی توفیق مل جائے گی. مگر چونکہ وہ کنٹرول نہیں، اور جیسا آپ نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ وہ رونا پڑے گا، دھونا پڑے گا. میں نے ایک جگہ دیکھا تھا عبداللہ بھائی کہ ایک جگہ میت ہوئی تھی تو باہر سے آئے تھے کچھ مہمان. اب وہ ان کا گھر کچھ دوری پر تھا تو چھوڑنے کے لیے جانا تھا کہ بھائی وہاں ان تک ان کو چھوڑ دیا جائے. تو وہ سب کھایا پیا مزے سے ہنس کر باتیں کر رہے تھے. اب جب وہ جس گھر پر چھوڑنا تھا، جس گھر پر میت ہوئی تھی، جب وہاں پہنچے اور دور سے جس کے یہاں میت ہوئی تھی ان کو آتا دیکھا تو آپ جنارے جو آوازیں نکالی انہوں نے، رونا دھونا چلانا. ارے میں نے کیا ہو گیا ان کو؟ ابھی تو ہنس بول کر بات کر رہے تھے، اب ان کے قریب پہنچے نا، ارے وہ میرا فلا چلا گیا نا، یوں تھا نا یوں تھا نا، زور زور سے چلانا شروع کر دیا. ارے بھائی یہ کیا طریقہ ہے؟ غم ہے، آنسو بہتے ہیں، منع نہیں ہے، مگر اس طرح کا چلانا اور ایک طریقے سے نہیں جیسے ڈرامہ بازی. بعض مرتبہ ڈرامہ بازی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھائی کیا ہو گیا نا. تو یہ سب اللہ خیر کا معاملہ کرے. اللہ ہمیں صبر عطا فرمائے. ایک نہ ایک دن سب کو جانا ضرور ہے. مرنے والے سے زیادہ اپنے اوپر رو. مرنے والا تو دنیا سے چلا گیا، میرا کیا بنے گا، میرا قبر میں کیا بنے گا، آخرت میں کیا بنے گا، ایمان سلامت رہے گا نہیں رہے گا، اس پر غور کر کے رونا چاہیے. یعنی روایت میں آتا ہے کہ جب لوگ قبرستان جاتے تھے نا سارے رو رہے ہوتے تھے، میت پر نہیں، قبرستان جا کر کے عبرت کی وجہ سے رو رہے ہوتے، اپنی موت کو یاد کر کے رو رہے ہوتے تھے. اور آج ہے کہ مطلب شریعت کے خلاف بعض کام ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ رحمت کی نظر کرے.
کہ اس طرح سے کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ میت کا ولی کون ہے، کس کے وہاں میت ہوئی اللہ ہے. اللہ سب خوف خدا میں رو رہے ہوتے تھے کہ مجھے بھی عنقریب جانا ہے اور آخرت میں اٹھنا ہے، یہ سارے معاملات. مگر آج یہ چیز نہیں پائی جاتی. بالکل. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. آمین آمین آمین. جی پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کو وقت اختتام کی طرف پہنچا ہے. انشاءاللہ الکریم پھر ہماری ملاقات ہوگی. آئیے آخر میں ہمارا مدنی مقصد دہرا لیتے ہیں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. FGN چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.